الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي مكتوبا على باب الجنة الصدقة ب10 أمثالها والقرض ب18 ضعفا. فقلت لجبرائيل: ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده شيء والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لائق صد احترام بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے واسطے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور ان انبیاء علیہ السلام نے دنیا میں آ کر بہت سی مشقتوں کا، تکلیفوں کا، مصیبتوں کا سامنا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کی ہمیشہ حفاظت بھی فرمائی، ان کی مدد اور نصرت بھی فرمائی۔ دنیا میں تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، اور ان انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کی ایک سنہری کڑی ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار ختم نبوت، امام الانبیاء والمرسلین، صاحب التاج والمعراج، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اوپر اپنی نعمتوں کی حد فرمائی۔ اللہ نے آپ کو ایسے اوصاف، ایسے کمالات، ایسی خوبیوں سے نوازا کہ دوسرے انبیاء علیہ السلام کے حصے میں وہ چیزیں نہیں آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر اپنی عطا کی حد فرما دی، اور اللہ نے آپ کے اوپر جو انعامات فرمائے ہیں، ان انعامات میں سے ایک عظیم انعام اور ایک بے مثال، بے نظیر انعام جو ہے وہ محیر العقول، انسانوں جناتوں کی عقل سے وراء الورا واقعہ معراج کا واقعہ ہے، جس واقعے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کا یہ سفر، آپ کا جو یہ واقعہ، آپ کو جو ہم نے یہ اعزاز عطا کیا ہے، یہ واقعہ لوگوں کے لیے ایک آزمائش ہے۔ آزمائش اس لیے ہے کہ اگر انسان اس واقعے کو عقل کی بنیاد پر پرکھے گا تو انکار کر دے گا، تسلیم نہیں کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے اور لوگوں کے سامنے اس واقعے کو بیان کیا تو مکے کے کافروں نے تو مذاق اڑایا ہی اڑایا، ساتھ ساتھ وہ مسلمان جو کمزور تھے عقیدے میں اور ایمان میں پختگی جن کو حاصل نہیں ہوئی تو ایمان سے مرتد ہو گئے،
انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا لمبا سفر رات کے ایک حصے میں ہو جانا یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن جو ماننے والے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ جب نبی نے فرمایا ہے تو بات سچ ہے، بات ختم۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام صدیق اسی لیے پڑا کہ جب سارا مکہ آپ کے اس سفر کا انکار کر رہا تھا اور ابو جہل نے آ کر کے ابو بکر صدیق سے پوچھا تھا، ابو بکر ذرا یہ بتاؤ، ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے رات میں سفر کیا ہے، یہاں سے میں بیت المقدس گیا ہوں، پھر وہاں سے پہلے آسمان کو گیا ہوں، دوسرے آسمان کو گیا ہوں، تیسرے آسمان کو گیا ہوں، جنت دیکھا ہے، جہنم دیکھا ہے، اتنی ساری چیزوں کی سیر کی ہے، وہ بھی رات کے ایک حصے میں، آپ اس آدمی کو سچا مانیں گے؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو ابو جہل کہنے لگا یہ تمہارے ساتھی محمد کہہ رہے ہیں کہ ہم نے رات میں اتنا لمبا سفر کیا ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں، انہوں نے اگر کہا ہے تو سچ کہا ہے، ان کی بات پر ہم نے ایمان قبول کیا ہے، ہم نے ان کی نبوت کو مانا ہے، ان کی رسالت کو تسلیم کیا ہے، ہم نے ان کی طرف فرشتہ نازل ہوتا ہے اس بات کو تسلیم کیا ہے، اور ہم نے ان کی باتوں پر یقین کر کے ہم نے ان پر ایمان قبول کیا ہے۔ تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو بالکل سچی بات ہے۔ اسی دن سے ابو بکر کا نام صدیق پڑ گیا، کیونکہ ابو بکر نے نبی کی تصدیق کی تھی، ابو بکر نے نبی کو سچا قرار دیا تھا جب سارا مکہ جھٹلا رہا تھا۔ یہ سفر معراج کا جو واقعہ ہے یہ مختلف روایتوں میں الگ الگ ٹکڑے ٹکڑے میں بیان کیا گیا ہے۔ کسی روایت میں ایک ٹکڑا ہے، کسی روایت میں دوسرا ٹکڑا ہے، کسی روایت میں تیسرا ٹکڑا ہے، اور 50 صحابہ کرام سے یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ لیکن آپ اتنا جان لیجئے کہ اس واقعے کے دن میں، تاریخ میں، مہینے میں اختلاف ہے، سال میں بھی اختلاف ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبوت کے 6 سال میں واقعہ معراج پیش آیا، ایک روایت کے مطابق 10ویں سال میں، ایک روایت کے مطابق 11ویں سال میں، اور ایک روایت کے مطابق 27 ربیع الاول ہجرت سے 1 سال قبل کا واقعہ ہے۔ یہ سال میں اختلاف ہے۔ پھر مہینوں میں بھی اختلاف ہے، ایک روایت کے مطابق 27 ربیع الاول سن 10 نبوی، اور ایک روایت کے مطابق ربیع الثانی کے مہینے میں، ایک روایت کے مطابق رجب کے مہینے میں، 27 رجب کی بھی روایت آتی ہے، رمضان کی بھی روایت آتی ہے، اور شوال کی بھی روایت آتی ہے۔ دن میں بھی اختلاف ہے کہ کس دن معراج ہوا ہے، جمعرات کا دن، یعنی جمعہ کی رات، ہفتے کی رات، اور پیر کی رات، 3 طرح کی روایتیں آتی ہیں۔ لیکن آپ کو اس اختلاف میں نہ پڑھ کر کے اصل واقعے کی طرف دھیان دینا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کو تاریخ سے زیادہ مطلب نہیں ہوتا ہے، اسلام تاریخ کو اہمیت نہیں دیتا ہے، اسلام واقعے کو اہمیت دیتا ہے کہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اب لوگوں نے جو مشہور کر رکھا ہے کہ 27 رجب کو ہی واقعہ پیش آیا ہے، تو اب ان کو پہلے یہ کرنا چاہیے کہ جو دیگر تاریخوں کا ذکر آتا ہے ان تاریخوں کو پہلے جھٹلائیں، اور اگر تاریخ متعین کرنا اتنا ضروری ہوتا تو جیسے صحابہ کرام نے معراج کے سفر کو بیان کیا، ایسے تاریخوں کو بھی بیان کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو تاریخ کی زیادہ اہمیت نہیں ہے کہ کس تاریخ میں واقعہ پیش آیا ہے، واقعہ یہ پیش آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے، اور یہ معراج جو ہوئی ہے وہ جسم کے ساتھ ہوئی ہے، ایسا نہیں کہ خواب کے اندر کوئی چیز دکھائی گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسم کے ساتھ معراج فرمایا ہے۔ اس سفر کا سبب کیا بنا، اس سفر کی وجہ کیا بنی، اللہ نے آپ کو اتنا عظیم الشان اور حیرت انگیز سفر کروایا، کیوں ایسا ہوا؟ آپ کی تسلی کے لیے۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مکے کے لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، ہر ممکن کوشش کر لیا ہے لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہو رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ایک بستی ہے جس کو طائف کہتے ہیں، وہاں جائیں، ہو سکتا ہے وہاں کے لوگ ایمان قبول کر لیں۔
اگر وہاں کے لوگ ایمان قبول کر لیں گے تو ہمارے واسطے اسلام کی تبلیغ کے لیے ایک مرکز مل جائے گا، اسلام کی تبلیغ کا ایک ٹھکانہ مل جائے گا، ایک جگہ مل جائے گی جہاں سے رہ کر اسلام کی تبلیغ دنیا میں کی جا سکے۔ اسی مقصد اور ارادے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، لیکن طائف کے لوگوں نے آپ کی بات کو ماننے کے بجائے، سننے کے بجائے، آپ کی دعوت کو تسلیم کرنے کے بجائے انتہائی بدتمیزی اور بدسلوکی کا معاملہ کیا۔ آپ کو زبان سے بھی تکلیف پہنچائی اور ہاتھوں پیروں سے بھی تکلیف پہنچائی، پتھروں سے آپ کو مارا گیا، لہو لہان کیا گیا، اور آپ کو اتنی زیادہ تکلیف دی انہوں نے۔ اس واقعے کو بیان کرنا میرا مقصد نہیں ہے، خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے سفر میں انہوں نے اتنی تکلیفیں دی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا ایک مرتبہ، اللہ کے رسول، غزوہ احد کے علاوہ آپ کی زندگی میں سب سے مشکل ترین دن کون سا ہے، سب سے تکلیف دہ دن کون سا ہے، وہ دن کون سا ہے جو آپ بھول نہیں سکتے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری زندگی کا سب سے مشکل ترین دن وہ ہے جب طائف کے لوگوں نے میرے ساتھ برا سلوک کیا تھا، جب طائف کے لوگوں نے مجھے ستایا تھا، مجھے پتھر مارے تھے اور مجھے اللہ کے راستے میں تکلیفیں دی گئی تھی۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو ستایا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد، مجھے اللہ کے راستے میں اتنا ستایا گیا کہ کسی کو نہیں ستایا گیا۔ آپ کو بے حال کر دیا ان لوگوں نے، پورا بدن خون سے آلود تھا، اتنا زیادہ آپ کو تکلیف تھی کہ آپ جن کی زبان پر کبھی شکوے کے الفاظ نہیں آتے تھے، جب طائف کے باہر آئے ہیں اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا دی اور کیا کہا ہے؟ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ میں آپ سے شکایت کرتا ہوں اپنی قوت کی کمزوری کی، اپنی تدبیر کی کمی کی، اور لوگوں کی میرے ساتھ بدسلوکی کی کہ لوگ نے میرے ساتھ کیا معاملہ کر رکھا ہے۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، آپ تو ارحم الراحمین ہیں، آپ تو رب العالمین ہیں۔ إِلَىٰ مَنْ تَكِلُونَ، آپ نے مجھے کن کے حوالے کر دیا، کن لوگوں کے حوالے آپ نے ہمیں کر دیا؟ إِلَىٰ عَدُوٍّ يَتَجَهَّمُنِ أَوْ إِلَىٰ بَعِيدٍ مَلَّقْتَهُ أَمْرِي، ایسے دشمن کے جو مجھے ختم کر دینا چاہتا ہے، یا ایسے اجنبی کے جس کے اختیار میں میرے معاملے کو آپ نے دے دیا ہے۔ اتنی شکایت کے الفاظ آئے، اس کے بعد پھر کہنے لگے إِن لَمْ تَكُنْ سَاخِطًا عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي، اللہ لیکن اگر آپ ناراض نہیں ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ کو مجھ سے ناراضگی نہیں ہے، آپ نے ناراضگی کی وجہ سے یہ معاملہ میرے ساتھ نہیں ہونے دیا ہے، تو پھر مجھے کوئی شکایت نہیں ہے۔ پہلے کہا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے کہہ بھی دیا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، البتہ آپ کی عافیت میرے لیے زیادہ اچھی ہے، آپ کی رحمت میرے لیے زیادہ مناسب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جلال آ گیا، غصہ آ گیا طائف والوں کے اوپر، فوراً جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، آپ کو سلام کرتے ہیں، آپ جواب دیتے ہیں، اور اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یہ آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ آ کے کھڑا ہوا ہے۔ فرشتے آ کے آپ کو سلام کیا اور آپ کو کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو اطبق علیہم الاخبشین، اگر آپ ہمیں حکم دیتے ہیں، ان طائف والوں نے آپ کو اتنا ستایا ہے تو یہ جو طائف کے دونوں پہاڑ ہیں، جن پہاڑوں کے بیچ میں طائف بسا ہوا ہے، ان دونوں پہاڑوں کو میں آپس میں ملا دیتا ہوں اور یہ طائف کے لوگ اسی میں پس کے رہ جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو ان کی نسل ایمان لائے۔ یہ سن کر رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا۔ تو یہ واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بتلانا یہ مقصود ہے کہ یہ طائف کا جو واقعہ ہے یہ سفر معراج کی وجہ بنا، سبب بنا کہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو چکا ہے، جو آپ کے ہمدرد تھے، آپ کے غمخوار تھے، ہر دکھ درد میں آپ کے ساتھ کھڑے رہتے تھے۔ دوسری طرف اسی سال آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہوا، جو آپ کو
ابتدا سے لے کر اپنی زندگی کے آخر دم تک انہوں نے آپ کا ساتھ دیا۔ جب آپ کو پریشانی ہوتی تھی، آپ گھبرا جاتے تھے لوگوں سے، تو بیوی تسلی دیا کرتی تھی، آپ پریشان نہ ہو، آپ اتنے نیک ہیں، آپ کے اندر فلاں فلاں خوبیاں ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ ایسی غمخوار تسلی دینے والی بیوی کا بھی اسی سال انتقال ہو گیا، چچا کا بھی انتقال ہو گیا، بیوی کا بھی انتقال ہو گیا۔ طائف گئے تو وہاں پر یہ سلوک ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رنجیدہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے آسمانوں کے سیر پہ بلا لیا کہ آپ آئیے، دنیا والے آپ کی قدر نہیں کر رہے تو کیا ہے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہماری نظر میں آپ کا مقام کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حرم شریف میں سو رہا تھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ میں ام ہانی کے گھر میں سو رہا تھا جو آپ کی بہن ہے، چچا زاد، اور ایک روایت میں تھا کہ شعب ابی طالب میں سو رہا تھا۔ آسمان جو ہے چھت پھٹتی ہے، فرشتے داخل ہوتے ہیں اور آ کر کے کیا کہتے ہیں، ایہم ہوا، ان میں سے وہ کون ہیں جن کے بارے میں اللہ نے ہمیں حکم کیا ہے؟ تو دوسرا جواب دیتا ہے ہوا خیرہم و اوسطہم، یہ ان میں جو سب سے بہتر ہیں اور ان کے جو درمیان میں لیٹے ہیں وہ وہی ہیں۔ ایک رات فرشتے آ کر کے یہ کہہ کر کے چلے جاتے ہیں، اگلی رات آتے ہیں، چھت پھٹتی ہے، مجھے لے جاتے ہیں خانہ کعبہ میں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ بعض روایتوں میں یہ ہے ذکر آتا ہے کہ حرم میں سو رہے تھے، بعض میں ذکر آتا ہے کہ نہیں ام ہانی کے گھر میں سو رہے تھے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں سو رہے تھے ام ہانی کے گھر میں، یہاں سے آپ کو اٹھایا گیا ہے، چھت اس لیے پھاڑی گئی تاکہ آپ کو پہلے سے معلوم ہو جائے کہ کوئی حیرت انگیز معاملہ پیش آنے والا ہے، ورنہ آنا تو دروازے سے بھی آ سکتے تھے، لیکن چھت سے پھاڑ کر کے آنے کا مطلب کیا ہے، کچھ حیرت انگیز ہونے والا ہے۔ خیر، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، آپ کو اٹھاتے ہیں، حرم شریف میں لے آتے ہیں اور حتیم کے زمزم کے کنویں کے پاس لے کر جاتے ہیں اور آپ کے سینے کو چاک کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت میں بالکل نیند کی حالت میں تھا، لیکن نیند ایسی تھی کہ دل جاگ رہا تھا، آنکھیں سو رہی تھی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نحن معاشر الانبیاء تنام اعیننا ولا ینام قلوبنا، کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی جماعت جو ہیں، ہماری آنکھیں تو سوتی ہیں، دل ہمارے نہیں سوتے ہیں، کیونکہ اللہ کا پیغام، اللہ کی طرف سے وحی کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اگر جبرائیل علیہ السلام پیغام لے کر کے آئے اور پتہ چلے کہ یہاں پر دل غافل ہے تو وحی کہاں نازل ہوگی؟ اس لیے اللہ نے ہمارے اور نبیوں کے درمیان جو بہت سارے فرق ہیں، ان میں سے ایک فرق یہ بھی رکھا ہے کہ جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمارا دل بھی سو جاتا ہے، ہمارے آس پاس میں کیا ہوتا ہے ہمیں کچھ نہیں پتہ چلتا، لیکن انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی آنکھیں بھلے سو جائیں لیکن دل جاگتا رہتا ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن میں چپ چاپ لیٹا ہوا ہوں، میرے سینے کو چاک کیا جاتا ہے، اس کو جو ہے جنت سے ایک سونے کا تشت لایا جاتا ہے اور اس میرے دل کو نکال کر کے اس تشت میں رکھا جاتا ہے، پھر زمزم کے پانی سے اس کو دھلا جاتا ہے، اس کے اندر جو غلاظت، جو گندگی تھی اس کو ختم کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر نور کو، حکمت کو، ایمان کو بھر کر کے پھر اس دل کو پھر اپنی جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے، اور رکھنے کے بعد میرے سینے کو دوبارہ برابر کر دیا جاتا ہے۔ کیونکہ پورا کا پورا سفر معراج حیرت انگیز ہے، اس لیے اس میں جو واقعات پیش آ رہے ہیں وہ بھی حیرت انگیز ہے، ورنہ آپ سوچیں گے کہ سینہ پھاڑ رہے ہیں، دل نکال رہے ہیں، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ لیکن جو ایمان والا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ سب ہوا ہے، کیونکہ ایمان کے معنی ہے ماننا، ہم مانے ہیں تبھی تو ایمان والے بنے ہیں۔ کسی کو نہیں تسلیم ہے تو مت تسلیم کرے، وہ قبول نہ کرے کہ ایسا ہوا ہے، لیکن یہ ساری سفر جو ہے، پورا کا پورا سفر جو ہے انتہائی حیرت انگیز ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں مکمل بیداری میں آ جاتا ہوں، جب میں بیداری میں آ جاتا ہوں تو جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک سواری لاتے ہیں جس کو براق کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کو انتہائی سفید رنگ کا وہ جانور، خوبصورت، گدھے سے تھوڑا اونچا اور کھچر سے تھوڑا نیچا تھا۔ مجھے اس کے اوپر سوار ہونے کا حکم کرتے ہیں، جب میں اس پر سوار ہوتا ہوں تو وہ تھوڑی شیخی دکھاتا ہے، تھوڑا ہلتا ہے ادھر ادھر، تو جبرائیل علیہ السلام اس کو کہتے ہیں خاموش ہو جا، تجھے معلوم نہیں ہے کہ تیری پشت پر ان سے بہتر کائنات میں کوئی سوار نہیں ہوا، تیرے پشت پر جو سوار ہونے جا رہے ہیں وہ کائنات کے سردار ہیں۔ وہ براق چپ چاپ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد پھر وہاں سے سفر شروع ہوتا ہے۔ سفر کہاں کا شروع ہوتا ہے؟
سفر شروع ہوتا ہے بیت المقدس کا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس سفر کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرمایا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پاک ہے وہ ذات، اور سبحان کے لفظ سے اشارہ مل رہا ہے اس بات کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ سفر ہے جسم کے ساتھ ہو رہا ہے، کیونکہ سبحان کا لفظ وہاں بولا جاتا ہے جہاں پر کوئی حیرت انگیز بات پیش آ جاتی ہے، خلاف عقل کوئی بات پیش آ جاتا ہے، انسان کہتا ہے سبحان اللہ، ایسا ہو گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جب کوئی حیرت انگیز بات پیش آئے تب اس وقت سبحانہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اللہ نے اس سفر کے آغاز کو سبحانہ کے لفظ سے شروع فرما کر یہ بتا دیا ہے کہ یہ سفر حیرت انگیز ہے، تعجب خیز ہے، یہ کوئی خوابوں کا سفر نہیں ہے، کیونکہ ہم بھی خواب دیکھتے ہیں، آپ بھی خواب دیکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں نبی کو خواب میں سفر معراج ہوا تھا، حقیقت میں معراج نہیں ہوا ہے، ہاں خواب میں بھی ہوا ہے، اور خواب میں 17 یا 18 مرتبہ معراج ہوئی ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے بھی معراج ہوا، یہ سبحانہ کا لفظ بتا رہا ہے، اور نبی خود فرما رہا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا، میں یہاں گیا، میں وہاں گیا۔ ورنہ خواب میں تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ آج یہاں گھوم رہے ہیں، کل کس ملک میں ہے، کل کسی ملک میں ہے، اور خواب میں آدمی رات میں پتہ نہیں کہاں گھوم گھام کے آ جاتا ہے، کبھی جنت کو بھی دیکھ لیتا ہے، کبھی جہنم کے مناظر آ جاتے ہیں، کبھی وہ خانہ کعبہ میں گھوم رہا ہوتا ہے، اور پھر اپنے خواب کو کسی کے سامنے اگر بیان کرے تو اس کو کوئی جھٹلاتا نہیں ہے، اس کو کسی کو اس پر حیرت نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خواب میں تو کچھ بھی آدمی دیکھ سکتا ہے، لیکن مکہ کے مشرکین کا آپ کو جھٹلانا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا سبحانہ کے لفظ سے اس سفر کے آغاز کا بیان کرنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ سفر ہے یہ خواب میں نہیں ہوا ہے، یہ حقیقت میں ہوا ہے، جاگنے کی حالت میں ہوا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعبدہ، اپنے بندے کو لے کر کے گئے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم کو سفر کروایا ہے، کیونکہ عبد نام ہے جسم کو، بندے کے جسم کو۔ اگر خواب میں سفر ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لے کر کے گئے، تو بعبدہ کا لفظ بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور بعبدہ کے لفظ سے ایک بات اور معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے اوپر اتنا بڑا انعام نازل کیا ہے، تو ساتھ ساتھ یہ لفظ بھی فرماتے ہیں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، تاکہ کل کو کوئی بدعقیدہ انسان، کوئی کمزور عقیدے کا انسان آپ کے سفر کو جب پڑھے گا کہ آپ نے اتنا حیرت انگیز سفر کیا ہے، تو کہیں یہ نہ کہہ دے کہ آپ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، کوڑھیوں کو، اندھوں کو اچھا کر کے دکھایا، اور مٹی کے پرندے بنا کر کے اڑا کر کے دکھایا، بہت حیرت انگیز کام کر کے دکھایا۔ تو لوگ یہ کہنے لگے کہ آپ انسان نہیں ہیں، آپ یا تو خدا ہیں یا تو خدا کے بیٹے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے خدا اور خدا کا بیٹا بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے بعبدہ کا لفظ بتا دیا، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا رہے ہیں، تب بھی وہ بندے تھے، جب واپس آ رہے ہیں تب بھی وہ بندے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ اتنا بڑا حیرت انگیز کام کرنے کے بعد آپ خدا یا خدا کے بیٹے بن گئے ہوں۔ اور اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمجھایا ہے کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے اس طرح نہیں بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا دیا، کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا قرار دے دیا، خدا کا بیٹا قرار دے دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انما قولوا عبد اللہ ورسولہ، میرے بارے میں تم کو کیا کہنا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ تو بعبدہ کے لفظ سے اشارہ ملتا ہے کہ آپ جب گئے تھے تب بھی بندے تھے، جب واپس آئے تھے تب بھی بندے تھے، اور انسان کی عروج اور انسان کی بلندی جو ہے بندہ ہونے میں ہے۔ اللہ کا سب سے بڑا بندہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر سب سے زیادہ عاجزی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اس کو اٹھا دیتے ہیں، یعنی جو اپنے آپ کو عاجزی اختیار کر لیتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتے ہیں۔ تو انسان کی بلندی کس بات میں ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بن کر کے رہے، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والا ہو۔ جو خدا ہوگا وہ بندہ کیسے بنے گا؟ جو خدا ہوگا وہ عاجزی نہیں کرے گا۔ تکبر خدا کو جچتا ہے اور تواضع
بندے کو جچتا ہے۔ تکبر اللہ کے لیے ہے اور تواضع بندے کے لیے ہے، اور اللہ کی نظر میں سب سے بڑا بندہ وہ ہے جو سب سے زیادہ تواضع رکھنے والا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من کبر، کہ جس انسان کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، بڑائی ہوگا، وہ جنت نہیں جائے گا، وہ جنت نہیں جائے گا۔ اور ایک روایت میں فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ چوٹیوں کی شکل میں قیامت کے دن اٹھائیں گے، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ یہ دنیا میں اپنے آپ کو بڑا کہتا تھا، تو آج یہ دنیا والوں کے سامنے حقیر بن کے گھوم رہا ہے، ایک چھوٹی سی مخلوق بن کے گھوم رہا ہے۔ دنیا والے اس کے اوپر ہنسیں گے کہ یہ دنیا میں بڑا بنتا تھا۔ اس لیے میں نے کہا کہ تکبر اللہ کو جچتا ہے، تواضع بندے کے لیے جچتا ہے۔ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا بندہ وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ متواضع ہوتا ہے، سب سے زیادہ عاجزی کرنے والا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی میں کیا کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ کہنا، مجھے اللہ کا رسول کہنا، کہیں ہرگز ایسا نہیں کہنا جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے بڑھا دیا۔ آگے لفظ آتا ہے لیلن، رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں اللہ نے جو یہ سفر کروایا ہے اس کے لیے پوری رات بھی نہیں لگے، رات کا ایک چھوٹا سا حصہ، معمولی سا حصہ لگا ہے۔ اور کتنا لمبا سفر ہوا ہے کہ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ زمین سے لے کر جو آسمان کی مسافت ہے، آج تک کسی انسان نے کوئی ایسی راکٹ، کوئی ایسی مشین، کوئی ایسی چیز ایجاد کی ہے کہ وہ آسمان تک پہنچ جائے؟ ارے بہت زیادہ چلے گئے ہیں، تو چاند تک چلے گئے ہیں، منگل تک چلے گئے، سب نیچے رہنے والی مخلوق ہے۔ آسمان اتنی دور ہے کہ انسان کے بس کی بات نہیں وہاں تک جانا۔ اور روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک 500 نوری سال کا فاصلہ ہے۔ نوری سال کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہماری اور آپ کے چلنے کی اسپیڈ ہے، ایک ہوائی جہاز کے چلنے کی اسپیڈ ہے، ایک ٹرین کے چلنے کی اسپیڈ، اور ایک لائٹ کے چلنے کی اسپیڈ ہے۔ آپ بٹن یہاں دباتے ہیں، لائٹ وہاں جل جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں نوری اسپیڈ ہے۔ کہ لائٹ کی جو اسپیڈ ہوتی ہے اس کو نوری اسپیڈ کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا زمین سے لے کر آسمان تک کا جو سفر ہے یہ 500 نوری سال کے برابر ہے۔ کہ نوری اسپیڈ سے انسان چلے گا، 500 سال تک چلتا رہے گا، تب آسمان تک پہنچے گا۔ پھر اتنا ہی فاصلہ ہے پہلے سے دوسرے آسمان میں، اتنا ہی فاصلہ ہے دوسرے سے تیسرے میں، تیسرے سے چوتھے میں، اور ایسی 7 آسمانوں میں۔ تو اگر آپ جمع کریں گے تو 500 سال کا حساب لگا لیجئے، تو 3500 سال چاہیے، نوری سال 7 آسمان تک جانے کے لیے۔ پھر آگے سدرۃ المنتہا، اور پھر عرش اور کرسی، وہ کیا ہے؟ اللہ کی وہ کائنات جو عظیم ترین کائنات ہے۔ یہ دنیا سب سے چھوٹی ہے، آسمان اس سے بڑا ہے، اس کے اوپر کا آسمان اس سے بڑا ہے، اس کے اوپر کا آسمان اس سے بڑا ہے۔ جیسے جیسے آپ اوپر جائیں گے کائنات بڑی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب اتنی بڑی کائنات کا اللہ نے سفر کروایا رات کے ایک حصے میں، تو جو نہ ماننے والے تو مذاق ہی اڑائیں گے نا۔ جو نہ ماننے والے وہ کیا کہیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی آسمان چلا جائے، وہاں چلا جائے، وہاں چلا جائے؟ لیکن جو ماننے والے انہوں نے تسلیم کیا۔ خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا سفر شروع ہوا کہاں سے؟ مسجد اقصیٰ سے، اور مسجد حرام سے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر ہوتا ہے۔ اس دوران کچھ حیرت انگیز واقعات پیش آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو براق مجھے اللہ نے دیا تھا سفر کے لیے، اس براق کی عجیب کیفیت، عجیب خصوصیت یہ تھی کہ جب وہ چلتا تھا تو کہا، فرمایا موضع قدمہ منتہا نظری، فرمایا اس کے اگلے قدم وہیں پڑتے تھے جہاں تک نگاہ جاتی تھی۔ اتنی اسپیڈ والا وہ جانور تھا، وہ جو سواری آئی تھی، کہ جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس کا اگلا قدم پڑتا تھا۔ اور یہ سفر چونکہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا زمینی سفر ہو رہا ہے، تو اب زمین میں کہیں اونچائی آتی ہے، کہیں نیچائی آتی ہے، کہیں پر کھائی ہے، کہیں پر پہاڑ ہے، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس جانور کے اندر عجیب خصوصیت یہ تھی کہ جب سامنے کوئی نیچے جگہ آتی تھی تو اس کے اگلے پیر لمبے ہو جاتے تھے، جب پیچھے نیچے جگہ ہو جاتی تو پچھلے پیر لمبے ہو جاتے تھے، اگلے چھوٹے ہو جاتے تھے۔ یعنی مجھے بالکل برابری کا سفر ہوتا کہ کوئی اونچ نیچ کا تکلیف نہ ہو، اور جگہ کی اونچائی نیچائی سے آپ کے سفر میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ اللہ نے اس کو ایک خصوصیت عطا فرمائی۔ سفر شروع ہوا اور وقت ہمارا ختم ہو گیا، تو بات یہ چل رہی تھی کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سفر شروع کروایا۔ اس سفر کے دوران کچھ حیرت انگیز واقعات پیش آئے، وہ میں سنا کر کے بات کو ختم کروں گا۔ پھر اگلا مرحلہ جو ہے وہ مسجد اقصیٰ سے آسمانی دنیا تک جانا، پھر اگلا سیر اگلی دنیا تک کا سفر جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ جو مسجد حرام سے جو مسجد اقصیٰ کا سفر ہوا ہے، اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ عجیب واقعات پیش آئے۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے کسی نے آواز دی، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی رسلک اريد ان اسالک شیئا، ذرا ٹھہریے، ہم آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا توجہ نہ دیجیے، چلتے رہیے۔ پھر بائیں طرف سے کچھ دیر کے بعد آواز آئی، وہی بات، یا محمد علی رسلک اريد ان اسالک شیئا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا نہیں، چلتے رہیے، آپ اس کی طرف توجہ نہ دیجیے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں بوڑھا جو ہے بدحال ایک شکل سامنے آئی، اس نے مجھے پکارا کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں آپ چلتے رہیے۔ اس کے بعد دیکھا کہ ایک عورت جو انتہائی حسن جمال کی پیکر ہے اور دنیا میں جتنے زیورات، جتنے سونے چاندی ہو سکتے ہیں پورا وہ پہن کر کے میرے سامنے آئی ہے اور مجھ سے کہہ رہی کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں آپ چلتے رہیے۔ میں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ جب بیت المقدس ہم پہنچ جاتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام خود سوال کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون تھے؟ کہا جو دائیں طرف سے آواز آئی تھی وہ یہودیت کی طرف بلانے والے کی آواز تھی۔ اگر آپ اس کی آواز سن لیتے، اس کی بات سن لیتے، آپ کی امت یہودیت کی طرف مائل ہو جاتی۔ جو بائیں طرف سے آواز آئی تھی یہ عیسائیت کی طرف بلانے والے کی آواز تھی۔ اگر آپ اس کی آواز کی طرف مائل ہو جاتے تو آپ کی امت عیسائیت کی طرف چلی جاتی۔ اور جو بوڑھا آپ کو نظر آیا تھا وہ شیطان تھا، وہ شیطان آپ کو متوجہ کرنا چاہتا تھا۔ اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تو شیطان آپ کی پوری امت کو گمراہ کر دیتا۔ اور فرمایا جو عورت جو بن سور کر سامنے آئی تھی وہ دنیا تھی، وہ دنیا اپنے تمام تر زیب و زینت، زیورات، حسن و جمال کے ساتھ آئی تھی۔ اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے آپ کی امت آخرت کو بھول کر کے دنیا میں لگ جاتی۔ تو یہ ایک واقعہ پیش آیا۔ اس کے علاوہ بھی اور کچھ واقعات پیش آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ یہاں، ایک جگہ کھجوروں والی جگہ آئی، کہا آپ یہاں اتر کے نماز پڑھیے۔ آپ نے وہاں پر نماز پڑھی۔ پھر ایک سفید مقام آیا، کہا یہاں پر نماز پڑھیے، وہاں پر نماز پڑھی۔ 3 یا 4 مقامات پر آپ کو نماز پڑھوائی گئی۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ پہلی جگہ جہاں پر آپ نے نماز پڑھی تھی وہ مدینہ المنورہ ہے جو آپ کا جائے ہجرت ہے۔ دوسری جگہ جہاں آپ نے نماز پڑھی تھی وہ طور سینا ہے جہاں